نظیر کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ یہ تمام دینوں میں ممتاز دین ہے، ایک ایسا دین جس کے اندر تمام ادیان کو سمیٹا جا سکتا ہے، یہ کسی اور دین میں نہیں جا سکتا۔ جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی پوری دنیا میں آتی ہے، لیکن دنیا جو ہے اس سورج کو اپنے اندر سمیٹ نہیں سکتی۔ دنیا کے مقابلے میں سورج بہت بڑا اور جثے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اس دین کی بھی ایک خاصیت ہے کہ اس کی روشنی سے جو فائدہ اٹھائے گا اس سے وہ بڑھوتری حاصل کرے گا، اس سے اسے فائدہ ہوگا، اس کے ذریعے اس کی ایمان کی کیفیت اور اللہ رب العزت کے وجود کو وہ مکمل طور پر سمجھ سکے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ اب چاہے وہ جتنا بھی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے آ جائیں، یہاں قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ فطری طور پر ان کے اندر ایک چیز اللہ رب العزت نے ایسی رکھ دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ اور دوسری ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے اس دین کو جب نازل کیا تو اس کے سارے احکامات کو بھی اس کے ساتھ نازل کیا۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زندگی جو نبوت کے بعد اور نبوت سے کچھ پہلے کچھ ساری کی ساری ہمارے سامنے ہے، اور پھر ایک بڑی جماعت صحابہ کرام کی جنہوں نے دین ہمارے تک پہنچایا۔ یہ ایک سلسلہ تھا جس کو سلسلۃ الذہب بھی کہتے ہیں، جو آج تک چلا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ مکمل دین موجود ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم انہیں آخری نبی مان کر اور آخری رسول مانتے ہوئے ان کی امت میں ہم شامل ہیں۔ تو اس دین کے اندر کچھ حدود رکھے گئے ہیں۔ جب یہ دین دوسری دینوں سے ممتاز ہے اور برتر ہے تو اس اعتبار سے اس دین کے اندر بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ قیودات ہیں۔ کیوں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ممتاز دین بن کر جب آیا تو اس کے لیے ممتاز جو اس پر چل سکے، جو اس کو سمجھ سکے، جو اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین اور احکامات کو اس پر منطبق کر کے اس کے مطابق زندگی گزار سکے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا جس نے ایک فارس کی کمان ہاتھ میں لی ہوئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھ کر بہت غصہ ہوئے اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ جب ہمارے پاس عرب کی کمان موجود ہے تو تم نے دوسرے غیر مذہب والوں کی کمان کیوں پکڑی ہوئی؟ حالانکہ وہ ایک اسلحہ تھا، اگر کسی صورت اس کو اختیار کیا جاتا تو شاید کوئی اس کی اجازت بھی دے سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی کہ کسی صورت اس کی اجازت نہیں ہے کہ آج ہم ان کی کمان پکڑ رہے ہیں، کل ان کی مشابہت بھی اختیار کر لیں گے۔ تو لہذا چھوٹی سی چھوٹی چیز پر آپ نے نکیر فرمائی۔ فرمایا نصارہ کے لوگ، مشرکین لوگ جب پگڑی باندھتے ہیں تو بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، لہذا میرے پاس جو لوگ موجود ہیں وہ ٹوپی پہن کر پگڑی باندھا کریں۔ یہ مشرکین کا طریقہ ہے، رومال باندھ لینا یا پگڑی باندھ لینا بغیر ٹوپی کے، یہ مشرکین کا طریقہ، آپ نے منع فرمایا کہ اتنا سی بھی ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج تو ہم بہت آگے جاتے جا رہے ہیں۔ پینٹ شرٹ پہننا ہمارا لباس نہیں، لیکن ہر بندہ پہن رہا ہے۔ بعض عذر کی وجہ سے پہنتے ہیں، بعض شوقیہ پہنتے ہیں۔ اگر وہ ان کے ساتھ مشابہت کی نیت سے پہنے گا پھر تو بالکل حرام ہے، لیکن ایک رواج بعض دفعہ چل جاتا ہے، اس کے اندر وہ فرق نہیں ہوتا، تو اس صورت میں وہ جائز بھی ہے۔ مفتیان کرام کسی حد تک اس کی اجازت بھی دے دیتے ہیں کہ یہ شخص اگر پہن رہا ہے تو پینٹ شرٹ کے اندر، پینٹ عموماً دین کے اندر اگر منع کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کی اندر کی حید جو ہے وہ باہر نظر آتی ہے، اس کی جسامت باہر نظر آتی ہے، وہ سخت اور ٹائٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح پہننا اور اس کا دیکھنا دونوں حرام ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کمان ہاتھ میں لینے سے اور رومال باندھنے سے منع کیا ہے، تو جب ان پوری کی پوری ان کی مشابہت اختیار کر لی جائے تو اس کے نتائج کہاں جائیں گے؟ پچھلے دنوں ایک دنیا میں ایک نیا دن شروع ہو گیا، معلوم نہیں شاید وہ پہلے سے چل رہا ہو، لیکن اس دفعہ بہت زیادہ وہ دیکھنے میں آیا، جس کے اندر مختلف شکل بگاڑ کر اور اپنی شکلوں کو خراب کر کے، بعض دفعہ اگر کوئی بچہ دیکھے تو اس کو ڈر بھی محسوس ہو، وہ ڈر بھی جائے، اس طرح کی شکلیں بنا کر وہ دن رکھا گیا۔ اب یہ کہاں سے مسلمانوں کا دل لگتا ہے کہ مسلمانوں کے دین میں کوئی ایسا دن ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر شکلیں بگاڑ کر آپ باہر لوگوں کے سامنے نکلے؟ یہ صراحتاً کفر کا ایک طریقہ ہے۔
ان کا ایک مذہب کے اندر کوئی عبادت یا کوئی شکل ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے دین کا یہ حصہ نہیں۔ آج جب ہم ان کے مکمل طور پر ان کے تابع ہو کر اس طرح کی چیزیں اپنائیں گے، اور پھر ہمارے ایسے ملک سے جہاں ہم اس کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں وہاں پر اس طرح کا کام ہو، تو میرے عزیزوں یہ میری اور آپ کی سستی، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ کفر ہمارا وہاں تک پہنچ چکا ہے اور ہم اس کا اندازہ تک نہیں۔ جہاں داخلہ منع ہے، یہودی اور مشرکین مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو، حضور علیہ السلام کی حدیث تھی۔ اور آج بھی پابندی ہے، آپ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہوں گے وہاں پر بورڈ لکھے ہوئے نظر آتے ہوں گے کہ یہود کا داخلہ منع ہے، یہاں پر مشرکین کا داخلہ منع ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی چیزیں وہاں بھیجنا شروع کر دی، اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے، اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے ذہنوں پر اپنا قبضہ جما رہے ہیں، اور ایک صورت ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ پھر ہمیں یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک زمانہ تھا جب یہ سالگرہ منانا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، اچھے لوگ اور دیندار لوگ سالگرہ نہیں مناتے تھے، لیکن آج وہ فضا عام ہو چکی، ہر شخص۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ یہ مختصر اس طرح کی کوئی تقریب کرنا جس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے یا نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یا نہیں۔ فارس کی کمان پکڑنا کیا گناہ تھا؟ رومال سر پر لپیٹ لینا کیا گناہ تھا؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ طریقہ ان کا، یہ مشابہت ان کی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا چاہے وہ کسی بھی زمرے میں آتی ہو، بروز قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ایک مسلمان کو کھڑا کرو، ایک کافر کو کھڑا کرو، دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ آپ ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے اندر اضافی یہ چیز ہے۔ ہمیں ایک ایک چیز بتائی گئی، آپ نے کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، آپ اگر بیت الخلا جائیں گے تو کیسے جائیں گے، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، لباس پہننے کا طریقہ کیا ہے، آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کسی جگہ جاب کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے، آپ کی آمدنی کیسی ہونی چاہیے، آپ کے حلق میں اگر لقمہ اتر رہا ہے تو وہ لقمہ کیسا ہے، آپ کے لیے کن کن کھانوں کی اجازت ہے اور کن کھانوں کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کھلے ریوڑ کی طرح نہیں ہیں کہ جہاں دل کرے اس طرح منہ مار دیا۔ ایک ایک چیز ہمیں ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ جب ایک ایک لمحہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، پھر اس طرح کی کام ہم کریں اور اس میں کئی سادہ مسلمان شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز پھر آگے جا کر ہمارے ایک دین کا حصہ بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ جو دین نہیں ہوتی لیکن بعض لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں۔ اب اگر کسی سے کہا جائے کہ سالگرہ نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی چاہت، تو بچوں کی چاہت کس سے ڈالی؟ پہلے دن آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، آپ ہی کے خاندان سے یہ اٹھایا، اور وہ آہستہ 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 اب حصہ بن گیا، گھر بندہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب اسلام پھیل گیا، فتوحات شروع ہوئی، تو اس وقت تمام عمرا کو خطوط بھیجے کہ کافروں اور مسلمانوں میں واضح طور پر فرق نظر آنا چاہیے. یہاں تک کہ آپ حضرت عمر کے زمانے میں کسی کافر کو روڈ کے درمیان سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ کافر روڈ کے ایک طرف سے جائے گا تاکہ فرق ہو یہ مسلمان ہے یا کافر. اور اپنے عمرا سے کہتے تھے کسی بھی قسم کے لباس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. کیوں ہم اپنے ظاہری لباس سے دکھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا کوئی دل چیر کر دکھا سکتا ہے کہ میرا ایمان یہ ہے؟ تو ظاہراً سب سے پہلے ہمیں اسلام کے اندر داخل ہونا. ہمارا دین ہمیں اپنے ظاہر پر پہلے فوکس کرتا ہے. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شیف کیے ہوئے لوگ آئے جنہوں نے داڑھی منڈی ہوئی تھی، آپ دیکھ کر حیران ہوئے. آپ نے نظریں پھیر دی وہاں سے کہ یہ میرے امت کے لوگ نہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ہماری تو یہی شعار ہے، داڑھی ٹوپی لباس ہمارا بتائے کہ یہ مسلمان ہے. ظاہری اعتبار سے جب ہم اٹھیں گے تو پھر ہمارا دین بھی پھیلے گا، لوگ بھی ہمیں جانیں گے. آج ہم مظلومیت کی طرف کیوں جا رہے ہیں کہ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا. ہم نے اپنی فلاح اور کامیابی ان کے دین میں سمجھی. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ان کے برابر نہیں آئیں گے تو شاید ہم ان کے مقابل نہیں آ سکتے. آپ اپنے دین میں مضبوط ہو جائیں، خود ہی دیکھیے گا کفر پر لرزہ طاری ہوگا. آج ہمارا مسلمان کمزور ہو گیا، آج ہم کمزور ہو گئے، اپنے ظاہری حالت کو نہیں دکھا سکتے، باطن کی کون بات کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کر کے دکھلائی ہے اور بتائی ہے. استنجا کیسے کرنا ہے، کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا ہے، کھانا بیٹھ کر کھانا ہے، کھانا کھاتے ہوئے جھک کر کھانا ہے، ابتدا میں یہ دعا پڑھنی ہے، آخر میں یہ دعا پڑھنی ہے. بیت الخلا جائے تو پہلے دعا پڑھ کے جائے، بیت الخلا سے نکلے تو دعا پڑھ کے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے، مسجد میں آ کر دعائیں پڑھے، مسجد سے نکل کر دعا پڑھے. کوئی نیا کام شروع کرنے لگے تو دعا استخارہ کرے. ایک ایک لمحہ ہمارے دین کے اندر موجود ہے. اگر کوئی غیر ہمارا دین اپنائے گا تو وہ کامیاب ہوگا. اگر ہم اپنے دین کو خود اپنائیں گے تو ہم کہاں تک پہنچیں گے. تو میرے عزیزوں، اپنے ظاہر کو بدل لو، باطن اللہ خود بدل دے گا. ظاہر پر کام کر لو، باطن کی کیفیت کو اللہ خود بدل دے گا. جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کر لیں، باقی اللہ رب العزت ہدایت دینے والا ہے. دلوں کے حال کو پھیر دینا یہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن ابتدا ہمارے لیے. پہلا قدم تو ہم اٹھائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.